الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وعن حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمات لأمتي سوء الظن والحسد والطيرة فإذا ظننت فلا تحقق وَإِذَا حَسَدتَّ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى وَإِذَا نَظَرْتَ فَامْضِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر بہت ساری الجھنوں سے فارغ کر دیا، ورنہ دنیا کی قومیں عجیب و غریب بھول-بھلیاں کے اندر پھنسی ہوئی، خصوصاً عقائد کے بارے میں۔ جس کسی سے نفع پہنچتا ہے اس کو دیوتا اور خدا مان کے رکھا ہے، جس کسی سے ضرر ہو سکتا ہے اس کو بھی خدا بنا رکھا ہے۔ کچھ قومیں ایسی ہیں جو سورج کی پوجا کرتی ہے، چاند کی پوجا کرتی ہے، کیونکہ اس سے روشنی مل رہی ہے۔ سمندر کی اور دریا کی پوجا کرتی ہے، تو کچھ لوگ سانپ کی پوجا کرتے ہیں کہ اس سے خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ ایسی قومیں ہیں جو شرمگاہ کی بھی پوجا کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس ذات عالی نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ظاہری بات ہے، جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے بچے جس کو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے وہ باتیں اوپنلی بیان کر دی جس کا ایفیکٹ عقائد پر پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، میں اور آپ ابھی سفر کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر ہے، پہلا مہینہ محرم تھا، یہ سفر کا پہلا جمعہ ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر کچھ اس طرح کی غلط مانیتائیں تھی اور غلط عقائد تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلیئرلی بیان کر دیا کہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں اندر حدیث ہے 5717 5717 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اس روایت کو نقل کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حام، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا جو ضروری سمجھتے کا اس کی کوئی حقیقت نہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر بھی منحوس نہیں ہے، ولا حام، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں۔ الو جانتے ہو؟ ہاں، ایک پرندہ ہے، اس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ جب کسی گھر پہ بیٹھتا ہے وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، اسے کچھ ہوتا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا کہ کوئی حقیقت نہیں، تو ایک دیہاتی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ فرما رہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو ہمارے اونٹوں کو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اونٹ تو ریگستان کے اندر ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں، ان اونٹوں میں ایک آدھ اونٹ خارش سے آ جاتا ہے، خارش جس کو کھجلی ہوتی ہے بدن میں، کھجانے کی بیماری جو ہو جاتی ہے، کہا ایسا ایک اونٹ آ گیا ہمارے اونٹوں میں گھس گیا، سارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی۔ آپ تو فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور یہاں تو لگ جاتی۔ قربان جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلی اونٹنی کو جو کھجلی لگی تھی وہ کہاں سے لگی؟ کورونا کرتے ہیں تو پہلے کو جو آیا تو کہاں سے آیا؟ دیکھیے میرے عزیز، کسی چیز کے نیچر میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ لگتی چلی جائے، یاد رکھیں، کسی چیز کے اللہ نے جو لکھا ہوگا تو وہ ہوگا، نہیں لکھا ہے تو ہم نے دیکھا کہ کورونا کے اندر کتنے لوگ خدمت میں لگے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور کچھ بیچارے ایسے ہی جا رہے تھے اور وہ پھنس گئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یہ اس کی بیماری کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، کا ایسا نہیں ہوتا۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ ہمیں تو وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے، ہم کو ہرگز نہیں پہنچے گی کوئی تکلیف مگر وہ جو اللہ نے لکھا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو پہلے اونٹنی کو جو کھجلی ہوئی تھی وہ کہاں سے آئی؟ اب وہ اللہ کی طرف، کہا بھی سب کو بھی اللہ کی طرف۔ ہاں، یہ دجالی طاقت ہے، بڑا دجال آنے سے پہلے چھوٹی چھوٹی دجالی طاقتیں زور کریں۔ یاد رکھ لو میرے عزیز، وہ یاد رکھ لو، اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، ہاں چل رہا ہے، دیکھو کہاں تک چلتا ہے۔ اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے، میرا اور آپ کا کام ایک ہے، ہم اپنے عقائد کو درست کریں اور اللہ سے جڑ جائیں، ورنہ وہ ہونے والا ہے دنیا میں جو کبھی ہم نے سوچا نہیں، ایسا ہوگا، کیونکہ جو ہنگری پاور دنیا میں ہے وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست کرو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے آپ کو رنگ دو، پھر کب وقت آئے گا کہ ہم راتوں کو اٹھ کے خدا کے سامنے روئیں اور گر گرائیں کہ پتہ نہیں کبھی ہماری زندگی کی رسی کٹ سکتی ہے۔
ہزاروں قسم کی باتیں، امیون سسٹم کمزور ہے، ارے جوان جا رہے وہ کیوں؟ اس لیے یاد رکھو اب وہ دور آ چکا ہے کہ خدا کے ہو کے رہ جائیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں، لیکن اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ نظر کرو، اس میں کمزور ایمان والے کے لیے بھی رستہ ہے اور طاقتور ایمان والے کے لیے بھی رستہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ مجذوم کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ ایک کی دوسرے کو لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ادھر تو آپ یہ فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی آدمی کو دیکھا، بلایا کہ ادھر آؤ، یہ پیالے میں کھاؤ میرے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ ساتھ بٹا کے کھلائے۔ ہونے والا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اس لیے کیا فرمایا کہ جس جگہ پہ پلیٹ کی بیماری ہو، طاعون کی بیماری ہو، باہر سے اندر نہ جاؤ، اور جو اندر والا ہے وہ باہر نہ نکلے۔ عقائد کو درست کر، اگر باہر والا اندر گیا اور مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو گیا تھا تو مر گیا، اور اگر اندر سے باہر نکل گیا اور بچ گیا تو کہیں گے دیکھو نکل گیا تو بچ گیا۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ جہاں یہ بیماری ہے وہاں جاؤ مت، اور وہاں والا باہر نکلے نہیں۔ بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کوڑی قسم کے بیماروں کے لیے کھانا پکاتے ہیں۔ کیا اللہ نے اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے، اللہ اکبر۔ حیدرآباد کے اندر ایک نوجوان ابھی اسٹوڈنٹ ہے، اور روزانہ صبح میں 800 آدمیوں کو ناشتہ کراتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم، سب کو کھلاتا، اور کئی ہاسپٹل پہ وہ یہ امت الحمدللہ میرے عزیزو، آج بھی اللہ کے فضل سے اس امت میں ایسے لوگ ہیں۔ اپنے دماغ کو تھوڑا کشادہ کیجیے اور دیکھیے کہ آج امت کے اندر کیسے کیسے لوگ ہیں۔ آج بھی الحمدللہ یہ امت بانجھ نہیں ہے کہ اس میں کام کرنے والے اور خیر کرنے والے ختم ہو گئے، نہیں، یہ تو آخر تک رہیں گے اس امت کے۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا یعنی نیچرلی طور پر کا ایسا نہیں ہے، خدا نے چاہا ہوگا تو ہوگا، نہیں چاہا ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ ہر انسان کے اندر 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، ثلاث لازمات لامتی، میری امت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، ان میں ہوگی یہ 3 چیزیں۔ ایک تو ہے بدگمانی، دوسرا حسد، اور تیسرا ہے طیرہ۔ یہ اصل تیسری چیز جو ہے وہ بتائیں، طیرہ۔ طیرہ کے معنی بدفعلی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا۔ جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں محرم کا مہینہ شادی نہیں کرنے کا، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنے کا، بزنس شروع نہیں کرنے کا، اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں نہیں۔ ایسا کہنے والے مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ کمپیوٹر والا علم ہے، انٹرنیٹ والا علم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم نہیں ہے، تو یہ کہتے کہ منحوس مہینہ ہے۔ ارے وہ تو بڑا بابرکت مہینہ ہے، اور سفر بھی کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا، اور وہ نکاح کتنا کامیاب ہوا
کہ ان سے ہونے والی اولاد کیسی ہوئی. حسن، حسین اور محسن تو بچپن میں گزر گئے، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کیسے نوجوان حضور کے نواسے. تو سفر کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نحوست ہے تو بد اخلاقی میں ہے، نحوست بدخلقی میں ہے. بھئی نحوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نحوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جاوے. بعض دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ نہیں ایسا مت کرو. عرب حضرات ایسا بہت کرتے تھے، جب سفر میں جاتے تھے تو بہت جلدی نکل جاتے تھے وہ اپنے صبح میں، جبکہ پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. اور یہ کیا کرتے؟ گھونسلوں کے اندر کچھ کرتے تو پرندے اڑتے. اگر پرندے رائٹ سائڈ میں اڑتے تو وہ سفر میں رائٹ سائڈ جاتے، اگر پرندے لیفٹ سائڈ میں جاتے تو یہ لیفٹ سائڈ کا سفر کر دیتے تھے. یہ اس سے تصور کرتے بدفالی لینا، نیک فالی. دیکھو نیک فالی لینا جائز ہے، بدفالی لینا جائز نہیں. بدفالی کا مطلب یہ جیسے آج ہندوؤں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جاتے کہیں راستے میں بلی آ گئی، ایک آدمی جا رہا ہے، کہاں جا رہے؟ ارے جاؤ اب جانے دو، مجھے نہیں جانا ہے، تم نے راستے میں ٹوک دیا، میں اتنے اچھے کام کے لیے جا رہا تھا، وہ کام ہی نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں بدفالی. آج بھی ہوتا ہے ان لوگوں میں، اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی. میں ایک جگہ بمبئی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بریلوی مولانا کے دوستی تھی میری. وہاں بیٹھا اور ایک عورت آئی مسلمان، وہ پوچھتی ہے مولانا سے کہ مولانا کل کا دن کیسا ہے؟ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کل بیٹی کو اس کے سسرال بھیجنا ہے. کہا بہت اچھا دن. تو میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا مولانا سے یہ کیوں آئی؟ کہا وہ پوچھنا چاہتی کہ کل کا دن مبارک ہے کہ نہیں ہے. ارے اسلام میں ہر دن مبارک ہے. جس دن تم سے نافرمانی ہو خدا کی، سمجھو آج کا دن ہمارا بیکار. جس کی فجر کی نماز نہیں ہوئی، سمجھو آج کا پورا دن میرا بیکار ہوا. ایک مسلمان کہہ رہا تھا ایک جگہ کسی سیاسی کوئی پارٹی تھی، اس کے اندر اسپیچ دے رہا تھا. کہا جس کی صبح کی چائے اچھی نہیں اس کا پورا دن بیکار. میں نے کہا جس کی صبح کی نماز صحیح نہیں، جس کی صبح کی نماز گئی سمجھو پورا دن بیکار ہو. سمجھے میرے عزیزو، ہماری نماز ہے بستر میں جاتے، فجر کی نماز، رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح میں لیٹ اٹھتے ہیں. حضور کا طریقہ یہ نہیں تھا. حضور کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو جلدی سو جاتے تھے، صبح میں اٹھتے. 2-4 رکعت نصیب ہو جائے تو پڑھ لو تہجد کی. میرے عزیزو، قبر میں موقع نہیں ملنے والا. مرنے کے بعد اور برے ہو جانے کے بعد پھر کہیں گے کہ کاش جوانی آ جاتی تو کچھ کر لیتا، لیکن اٹ از ٹو لیٹ. تو اسلام میں بدفالی نام کی چیز نہیں ہے، نیک فالی ہے. نیک فالی کا مطلب کوئی اچھا کلمہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ میں ہے، مکہ مکرمہ سے ان کی طرف سے سہل یا سہیل نام کے آدمی آئے. اور کیا نام ہے تمہارا؟ سہیل یا سہل. اب تو معاملہ آسان ہو جائے گا. سہل کے معنی ایزی. ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کا میننگ بھی ایزی ہے تو کام بھی ایزی ہوگا. اس کو کہتے ہیں نیک فالی ہے. اس کو کہتے ہیں نیک فالی. جیسے کہ ایک آدمی آج جمعہ کی نماز کے بعد آدمی جاوے اور کہے کہ اللہ کے نبی نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد روزی تلاش کرو، تو میں بھی جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھول رہا ہوں تاکہ روزی میں برکت ہو. ایک نوجوان ٹیکسی چلاتا ہے، ہمارے طاہر بھائی کا لڑکا، تو مجھے کہنے لگا کہ جمعہ کے دن صبح میں دیر تک چلاتا رہا، کچھ ملا نہیں، صرف $20 ملی. لیکن جمعہ کی نماز پڑھ کے گیا تو بیٹھا، اب رکتی نہیں گاڑی، پیسنجر آتے جا رہے. میں نے کہا وہ تو قرآن میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب جمعہ کی نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. یہ قرآن میں جمعہ کی نماز کے بعد روزی تلاش کرو، خوب برکت ہو. تو اسلام میں نیک فالی ہے، بدفالی نام کی چیز نہیں. تو میں وہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. ان میں سے ایک یہ چیز کہ اس امت کے اندر بدگمانی ہوگی، اس کا علاج کیا ہے؟
فَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ. آپ نے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ شاید یہ چوری کر کے جا رہا ہوتا، کچھ لے کے جا رہا ہو. اب آپ اس کے پیچھے مت پڑو کہ یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے، لے کے گیا یا نہیں. جب سامنے آئے تو ٹھیک ہے، گمان کے اوپر پیچھے مت چلو. وَإِذَا حَسَدْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ تعالی. آپ نے اگر کسی سے حسد کیا، حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، اس نعمت کو ختم ہونے کی آپ تمنا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کچھ ایکشن بھی کر رہے ہیں، کچھ زبان سے بول رہے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، تو کہا کہ اللہ سے استغفار کیجیے. بھائی میرے دل میں بھی حسد ہے. کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہوتا. دل میں ہے کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر آپ نے زبان کے ذریعے کچھ کہا، اسی لیے تو قرآن مجید میں حاسد کے شر سے پناہ مانگی کب؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حاسد کے شر سے، جبکہ وہ حسد کرے تب، ورنہ دل میں ہے کوئی پکڑ نہیں. اگر ہے تو استغفار کیجیے. تیسرے نمبر وَإِذَا نَظَرْتَ فَامْضِ. یہ اصل مجھے اس کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی. جب آپ کوئی چیز دیکھو تو کر گزریے، چلیے. یہ مت سوچیے کہ بلی چلی گئی ہے میرے آگے تو کام نہیں ہوگا، یا فلانا چلا گیا ہے تو میرا کام نہیں ہوگا. نہیں، انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا آتا ہے تو اس کا بھی علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہ علاج یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بدفعلی کا تذکرہ ہوا کہ آدمی بدفعلی لیتا ہے، حضور اس کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو اس طرح کی بات دل میں آوے تو اس کو چاہیے کہ یوں کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات آوے، جیسے ہم لوگ غیروں کے ساتھ رہ کر بھی کچھ چیزیں ان کی ہم کو معلوم ہو گئی اور وہ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں چلتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ یہ جو فعل یا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے، لا خیر الا خیرک، اور لا خیر الا خیرک، اور کوئی بھلائی نہیں ہے مگر تو جو بھلائی دے گا وہی بھلائی ہوگی، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود بھی نہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور برائی سے پھیرنے والا اور اچھائی کی طاقت دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. اس لیے میرے عزیزو ایک بات آپ کو کہتا ہوں، ہر روز صبح میں یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر روز صبح میں 100 مرتبہ اس کو پڑھ. یہ یقیناً اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں تقریباً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے. آدمی روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح پڑھے اور یہ سوچ کر پڑھے. نماز پڑھی آپ نے فجر کی تو کہا فجر میں لانے والا بھی تو تھا، برائی سے ہٹانے والا اور بھلائی پر طاقت دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور ہم اس سے غافل ہیں. یاد تو سب کو ہوگا لیکن یہ تسبیح میں نہیں ہوگا، ہمارے روٹین میں نہیں ہوگا، ہمارے وظیفے میں نہیں ہوگا. اس کو داخل کر. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے اس طرح سے پوچھا جیسے حضرت معاویہ بن حکم فرماتے کہ میں نے ہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو ابھی نیا مسلمان ہوں، زمانے جاہلیت سے نکلا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام تو ابھی لایا ہے، کچھ زمانہ ہوا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جیوتش کے پاس جاتے ہیں. ہاں، جیوتش کے پاس مسلمان بھی جا رہے ہیں، جاتے ہیں کہ کچھ دکھا دیتے، کچھ کر دیکھ لو یار کچھ ہے کہ نہیں. کرتے ہیں جیوتش کے پاس جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ دیکھو کچھ ہے اپنا. وہ کیا کرے گا، وہ کیا کہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا انہوں صحابی نے عرض کیا تو فرمایا فلا تاتیہم، اب مت جانا ان کے پاس. پھر کہا کہ حضور ہم میں سے بہت سارے لوگ بدفعلی لیتے ہیں، بدفعلی جیسے میں نے کہا. تو آپ نے فرمایا
کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں پائی جاتی ہے، اس کو تو روک نہیں سکتے ہیں آپ کسی کو یہ کہہ سکتے کہ آپ کے دل میں اس کا خیال نہیں آنا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تو دل میں آتی ہے یہ بات، لیکن یہ بات آپ کو کسی کام سے روک نہ دے، یہ آپ کے دل میں آئے گا لیکن آپ کو کسی کام سے روکے نہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، دل میں تو آئے گا۔ پھر عرض کیا کہ حضور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو خط دیکھ کر کچھ باتیں بتاتے ہیں، جس کو فال لینا کہتے ہیں، فال۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ فال بیان کرتے تھے۔ ابھی بہت سارے لوگ قرآن کو بھی ایسے کھول کے یہ آیت کے اوپر اتنے نمبر کا لائن کو دیکھو، یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ گارنٹی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اگر وہ نبی حضرت دانیال علیہ السلام یا اور کوئی نبی کا وہ جس طریقے سے کرتے تھے، اگر اس طریقے سے کرتے ہیں نیک فالی لینے کے لیے تو اس کی اجازت ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بدفالی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدشگونی جس کو کہتے ہیں، ہاں کہ ہم کام کو جا رہے ہیں، کتا مل گیا کہا کہ اب کام نہیں ہوگا، یا کوئی اور ایسا مل گیا کہ جس سے لگ رہا ہے کہ گڑبڑ ہوگی، کہا نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے کہ ایسا مت سوچو، بلکہ یہ دعا پڑھو اللہم۔ دوسری ایک حدیث میں ہے، حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے بدفالی کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی نیک فالی لینا اچھا ہے، اور کسی مسلمان کو بدفالی روکے نہیں۔ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس کو یہ کہنا کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں تو ہی لاتا ہے، ولا یدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو بھی تو ہی روکتا ہے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور تیرے سوا بھلائی کی طاقت دینے والا اور برائی سے روکنے والا کوئی۔ دیکھو میرے بھائیوں، کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ اب حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کا رانگ میننگ مت لیجئے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بدفالی ہوتی، نحوست ہوتی کسی چیز میں، تو وہ عورت میں ہوتی یا گھر میں ہوتی یا سواری میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ اگر بدفالی نام اس کا وجود ہوتا تو یہ بدفالی کس میں ہوتی؟ عورت میں ہوتی، یا گھر میں ہوتی، یا سواری میں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے سن لیا تو کہے گی کہ یہ کیا کہنے بیٹھا ہے۔ دیکھو بات کیا ہے، ہم لوگ زیادہ تر رہتے ہیں گھر میں، ایک بات، رہتے ہیں عورت کے ساتھ، دوسری بات، اور سفر میں رہتے ہیں سواری میں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ان کیس کوئی چیز ہو سکتی تھی بدفالی کی یا نحوست کی تو ان تین میں ہوتی، لیکن ہے ہی نہیں تو کسی میں نہیں۔ بھائی گھر کی نحوست کیا ہے؟ گھر کی نحوست ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ گھر ایسا سمجھا جائے گا کہ جس کے اندر کوئی خیر اور برکت نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا مکان ہو، پڑوسی بد اخلاق ہو، اور اس گھر میں رہنے والے کو کچھ شبہ ہوتا ہو کہ پتہ نہیں یہاں کوئی اور چیز بھی رہتی ہے، ہمارے سے اور بھی کوئی مخلوق ہے، یا یہ کہ مسجد سے دور ہو، آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اس سے نماز امام کے ساتھ چھوٹ جاتی ہو، کہا ایسا گھر منحوس ہو سکتا ہے۔ یہ گھر کی نحوست۔ عورت کی نحوست کیا ہے؟ عورت کی نحوست ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر عورت میں نحوست ہوتی تو بھائی نحوست کا کام اس سے یہ ہو سکتا ہے بچے نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان دراز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مہر بہت زیادہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ وہ شوہر کو ایسے کام پر ابھارتی ہے کہ آدمی تقوی پر قائم نہیں رہ سکتا، وہ پرہیزگاری کا عمل نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوتا ہے، آدمی بعض دفعہ نیکی پر آنا چاہتا ہے لیکن گھر کی طرف سے اس کو اتنا سپورٹ نہیں ہوتا کہ وہ دینداری کے پر آوے۔ تو کہا اگر منحوس کہہ سکتے تھے تو اس کو کہتے، لیکن اسلام میں نحوست نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز گھوڑا سواری جس کو کہتے ہیں۔ سواری کی نحوست یہ ہے کہ آدمی اس پر اللہ کے راستے میں جا نہیں سکتا،
کھاتا تو خوب ہے لیکن چلتا نہیں اچھی طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر آدمی اتنا بھاری ہے وہ جانور کہ اس پر فخر کی وجہ سے سوار نہیں ہوتا کہ ہماری سواری تو ایسی ہے، گھمنڈ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہماری گاڑی تو ایسی ہے، اور بیٹھتا کبھی نہیں. فائدہ کیا ہے بھائی؟ سواری کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے آدمی دوسری جگہ جاوے، اور یہ کر نہیں دے، یہ فائدہ نہیں دے رہے. تو کہا ایسی چیز منحوس ہو سکتی تھی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے کہ ایک زمانے میں ان 3 چیزوں میں نحوست تھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نحوست کو ختم کر دیا گیا. کسی چیز میں نحوست نہیں. ہاں، جس دن ہم نے اللہ کی نافرمانی کی وہ دن منحوس ہے. جس کے اندر بد اخلاقی ہے کہ یہ اس کے لیے بد اخلاقی نحوست. نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے، اگر ہے تو پھر اس کے اندر ہے. اس لیے گناہ جس دن ہو جاوے جلدی سے اللہ کی طرف رجوع کرے. ایک صحابی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم ایک ایسے گھر میں رہتے تھے جس میں ہماری تعداد بھی بہت زیادہ تھی، فیملی بہت بڑی ہو گئی اور مال بھی خوب آ رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ہم دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے اور اس گھر کے اندر ہمارے فیملی ممبر بھی کم ہو گئے. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہوئی کہ مال بھی کم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دے اس گھر کو، دوسرے گھر میں چلا جائے. آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ آدمی 24 گھنٹہ اس گھر میں رہتا ہے، جب بھی جائے گا اس کے دل میں یہ بات آتی رہے گی اور یہ نکلے گی نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ اسی گھر کو چھوڑ دے، کوئی دوسرے گھر میں چلا جا تاکہ تیرے دل کے اندر سے یہ بات نکل جائے. ایسے اور بھی احادیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چینج کرنے کا حکم دیا. خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی کوئی بیماری خود بخود ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو لگتی چلی جائے، نہیں. اللہ چاہے گا تو لگے گی، ورنہ وہی سوال ہوگا کہ پہلے کوئی بیماری کیسے لگی. اگر یہ بیماری لوگوں کو ایک دوسرے سے لگ رہی ہے تو پہلی کہاں سے آئی؟ جیسے وہ صحابی نے حضور سے پوچھا تھا کہ ہمارے اونٹ کے اندر خارش ہو جاتی ہے، دوسرا اونٹ آتا ہے وہ خارشی اور دوسرے اونٹوں کو خارشی لگ جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کے اونٹ کو کہاں سے لگی تھی. اسلام میں عقائد بہت امپورٹنٹ ہے میرے پاس. ہمارے عقائد کچھ متاثر زیادہ ہو گئے غیروں کے ساتھ الیک تھلیک رہنے کی وجہ سے اور ریالٹی سے دور رہنے کی وجہ سے. اس لیے ہمیں اسلام کی جو اسپیشلٹی جو ہے یہ لا الہ الا اللہ، اس کا صرف ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بات ختم ہو گئی. نہیں، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. اچھائی آئے گی وہ بھی اللہ سے آئے گی. لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ بھلائیاں نہیں لا سکتا مگر تو. ولا یذهب بالسیئات الا انت، برائیوں کو دفع نہیں کر سکتا مگر تو. تو کسی میں کوئی نبوست نہیں. ایک بادشاہ تھا، یہ ملک فارس کا ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا. راستے میں بیچارہ کوئی آنکھ کا معذور بھینگا آدمی تھا، ایک آنکھ والا تھا. وہ بادشاہ کو مل گیا. بادشاہ نے اس کو پکڑا تاکہ اس کو بند کرو، صبح صبح ہمیں مل گیا، ہمارا دن بیکار جائے گا. بیچارہ اس کو پورا دن جیل میں ڈال دیا، فریزر میں. جب شام ہو گئی، اچھا خوب شکار کر کے وہ آیا، صحیح سالم، کوئی تکلیف نہیں تھی. بادشاہ نے اس کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو. اس نے کہا مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیا جائے. کہا بولو کیا بات. کہا بادشاہ سلامت، آپ تو شکار کر کے آئے اور تندرست ہو کر آئے، تندرست آئے، کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب کہ میں منحوس نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا اور مجھے پورا دن جیل میں رہنا پڑا. اس کا یہ مطلب کہ آپ منحوس ہیں. آپ کے منحوس ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، مجھے بند رہنا پڑا.
بادشاہ نے کہا کہ اس کو انعام دیا جائے. وہ سمجھداری کی بات کی. میرے بھائیوں، ہمارا جو مذہب ہے یہ ایک ایسا مذہب ہے جو عقائد کے بارے میں بہت ہی زیادہ نازک ہے. عملی کمزوری کے اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتا ہے معافی کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش قبول کر لے، لیکن جہاں معاملہ عقائد کا آتا ہے اس میں باندھ چھوڑ نہیں. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا نوء، اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ فلانا ستارہ ادھر گیا اس لیے بارش ہوئی. مطرنا بنوء کذا، مطرنا بنوء کذا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلانا ستارہ ادھر گیا اس لیے ہم کو بارش ملی. نہیں، اللہ نے چاہا تھا اس لیے ملی ہے. اگر وہ چاہتا کسی اور جگہ برسانا تو ادھر برسا دیتا. تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے یہ عقائد کے بارے میں بہت ہی نازک ہے اور ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، عقائد کی طرف. حالانکہ عقائد کو درست کرنا بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ انعام 7ویں سپارے کی ایک بار پوری سورت نازل ہوئی، پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی. قرآن میں کوئی اتنی بڑی سورت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سورت میں، یہ مکی سورت ہے، اور جیسے ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے رہتے کہ 11 سال 13 سال تک ایمان کی محنت کی گئی. ایمان یہاں رہتا ہے، دل میں، عقیدہ دل میں رہتا ہے. تو بھائی اس کا یہی مطلب ہے مکی زندگی کے اندر عقائد سارے اتر گئے. اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد بتائے. ہم لوگ تو سنتے نہیں ہیں، سنیں تو پتا چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کہاں پہ عقائد کی باتیں لکھی ہے. عقل حیران ہو جاتی ہے جب میں مطالعہ کرتا ہوں اس کا تفسیر کے لیے، ریکارڈ کرنے کے لیے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سمندر ہے، اللہ رب العزت نے سمندر بھر دیا ہے قرآن مجید کی اس سورت کے اندر. عقائد کتنے بیان ہیں. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے، دوسرے مذہبوں کے اندر رسم و رواج چلتے، اسلام رسم و رواج کا پابند نہیں ہے. وہاں رسم و رواج دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے دھرم کا ہے. اسلام میں رسم و رواج دیکھ کر نہیں، اسلام میں حقیقت کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. آج ہم لوگ میرے بھائیوں عقائد کے بارے میں بہت کمزور ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عقائد، اللہ کو ہمیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے. میں ایک بعض لوگوں سے سنا بھائی کیا حال ہے، اللہ کی دعا ہے. بھائی اللہ کہاں دعا کرتا ہے، اللہ کا قبول کرتا ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ کہیں اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے. یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول کا حاضر ناظر ہے بھائی، اللہ حاضر ناظر ہر جگہ اللہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ نہیں، مدینہ منورہ میں. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر سے درود شریف پڑھو گے تو فرشتے مجھ کو پہنچائیں گے وہاں پہ، اور میرے گھر پہ آ کے مدینہ منورہ میں تم سلام پیش کرو گے تو میں خود جواب دوں گا. یہ ہے احادیث کے اندر، صحیح حدیثوں میں ہے. لیکن بولنے میں آدمی جب آتا ہے اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر میں کہہ رہا ہوں، یہ عقائد کی خراب. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد کو درست کریں. عقائد درست ہوں گے میرے بھائیوں. میں نے بار بار ایک بات آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ عقائد کی مثال ایڈریس کی طرح ہے. ایڈریس جانتے ہو، کسی کو آپ نے لیٹر لکھا، ایڈریس رائٹ لکھا ہے، اندر کاغذ میں کچھ نہیں لکھا، پہنچے گا کہ نہیں؟ پہنچ کے رہے گا. آپ نے کمپیوٹرائز کرا کے ایک خوبصورت کلرنگ پیپر کے اندر اچھا مضمون لکھا کر کسی کو آپ نے بھیجا اور ایڈریس رانگ لکھا ہے، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. یہ ایمان، یہ عقیدہ ایڈریس کی حیثیت رکھتا ہے. اگر صحیح عقیدہ ہوگا تو جائے گا جنت میں، ادھر ادھر ہوتے ہوتے بھی جائے گا. لیکن ایڈریس رانگ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیو، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ سوچتے تھے کہ سفر کا مہینہ تو بڑا منحوس ہے. بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا نام سفر ہے، وہ اندر کاٹتا ہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر علماء فرماتے ہیں کہ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نحوست نام کی چیز نہیں ہے. سفر میں بھی نحوست نہیں ہے، بدفعلی نام کی بھی کوئی چیز نہیں. ایک کی بیماری کو لگنے کا
بیماری کی خود کی صفت سمجھنا یہ بھی غلط ہے. اللہ چاہے گا تو چھوٹی بیماری کو وہ بری بھی کر سکتا ہے, بڑی کو سمٹ بھی سکتا ہے. اس لیے اصل اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی جو حالات ہے, ابھی جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے, کہیں سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک کو محفوظ رکھا ہے, اور دعا کریں اللہ محفوظ رکھے ہمیشہ کے لیے. ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ خدا سے جڑ جاؤ, تسبیحات کی پابندی کریں, ذکر و اذکار خوب کریں, اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ہر آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے, تو خدا کا بھی بار بار ذکر کیجیے, کلمے کو بار بار پڑھیے تاکہ دل کے اندر بیٹھ جاوے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ, آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور ہم سب کے عقائد کو اللہ تعالیٰ درست فرمائے. تین دعا من والجملہ جہاں آمین بات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.